بہلول دانا، عجیب شخصیت گزرے، عجیب عجیب باتیں تھیں ان کی۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بصرہ کی ایک سڑک پر جا رہا تھا، راستے میں چند لڑکے اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے تھے۔ کس چیز سے؟ اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے تھے، اور ایک لڑکا ان کے قریب کھڑا رو رہا تھا۔ مجھے خیال ہوا کہ اس لڑکے کے پاس بادام اور اخروٹ نہیں ہے، اس لیے رو رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا، بیٹا میں تیرے لیے اخروٹ بادام خریدوں گا، تم بھی اس سے کھیلنا۔ اس نے میری طرف نگاہ اٹھا کر کہا، کیا ہم کھیل کے واسطے پیدا ہوئے؟ میں نے پوچھا، پھر کس کے واسطے پیدا ہوئے؟ بچہ ہے، اب نصیحت کرتا ہے، دیکھو جی۔ کہنے لگا، علم حاصل کرنے اور عبادت کرنے کے واسطے۔ میں نے کہا، اللہ جل شانہ تیری عمر میں برکت دے، تو نے یہ بات کہاں سے معلوم کی؟ کہنے لگا، حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا؟ چھوٹا بچہ بہلول دانا کو کیا کر رہے ہیں؟ نصیحت۔ اور تم ہمارے پاس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ نہ نہ نہ، یہ گمان صحیح نہیں، تم لوٹائے جاؤ گے۔ اچھا جی۔ میں نے کہا، بیٹا تو بڑا دانا معلوم ہوتا ہے، مجھے کچھ نصیحت کر۔ تو اس نے 4 اشعار پڑھے۔ کتنے اشعار؟ 4۔ اب دیکھو اس بچے کی نصیحت کو، چھوٹا بچہ۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا ہر وقت چل چلاؤ میں، آج یہ گیا کل وہ گیا، ہر وقت چلنے کے لیے دامن اٹھائے قدم اور پنڈلی پر دوڑنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ پس نہ تو دنیا کسی زندہ کے لیے باقی رہتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موت اور حوادث 2 گھوڑے ہیں جو تیزی سے آدمی کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ بس او بے وقوف جو دنیا کے ساتھ دھوکہ میں پڑا ہوا ہے، ذرا غور کر اور دنیا میں سے اپنے لیے کوئی آخرت میں کام آنے والی اعتماد کی چیز لے لے۔ یہ شعر پڑھ کر اس لڑکے نے آسمان کی طرف منہ کیا اور دونوں ہاتھ اٹھائے اور آنسوؤں کی لڑی اس کے رخساروں پر جاری تھی، اور 2 شعر کہا جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اے وہ پاک ذات کہ اسی کی طرف عاجزی کی جاتی ہے اور اسی پر اعتماد کیا جاتا ہے، اے وہ پاک ذات کہ جب اس سے کوئی شخص امید باندھ لے تو وہ نامراد نہیں ہو سکتا، اس کی امید ضرور پوری ہوتی ہے۔ یہ شعر پڑھ کر وہ بے ہوش ہو کر گر گیا، چھوٹا بچہ۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ کس نے رکھ لیا؟ بہلول دانا نے، اور اپنی آستین سے اس چھوٹے بچے کا چہرہ صاف کیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو میں نے کہا، بیٹا ابھی سے تمہیں اتنا خوف کیوں ہو گیا؟ ابھی تو تم بچے ہو، ابھی تو تمہارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ بھی نہ لکھا جائے گا۔ کہنے لگا، بہلول ہٹ جاؤ۔ میں نے اپنی والدہ کو ہمیشہ دیکھا کہ جب وہ آگ جلانا شروع کرتی ہے تو پہلے چھوٹی لکڑیاں رکھتی ہے، اس کے بعد بڑی لکڑیاں رکھتی ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں جہنم کی آگ میں چھوٹی لکڑیوں کی جگہ مجھے نہ رکھ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا، صاحبزادے تم تو بڑے حکمت والے معلوم ہوتے ہو، دانا، مجھے مختصر سی نصیحت کر دو۔ اس نے 14 اشعار پڑھی اس بچے نے، جن کا ترجمہ یہ ہے، میں غفلت میں پڑا رہا اور موت کا ہانکنے والا میرے پیچھے پیچھے موت کو ہانک کے چلا آ رہا ہے۔ اگر میں آج نہ گیا تو کل ضرور چلا جاؤں گا۔ میں نے اپنے بدن کو اچھے اچھے اور نرم نرم لباس سے آراستہ کیا، حالانکہ میرے بدن کے لیے قبر میں جا کر گلنے اور سڑنے کے سوا چارہ کار نہیں۔ وہ منظر گویا اس وقت میرے سامنے ہے، جبکہ قبر میں بوسیدہ پڑا ہوں گا۔ میرے اوپر یہ حسن و جمال سارا کا سارا جاتا رہے گا اور بالکل مٹ جائے گا، حتیٰ کہ میری ہڈیوں پر نہ گوشت رہے گا نہ کھال رہے گی۔
میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر تو باقی ختم ہوتی جا رہی ہے اور آرزویں پوری نہیں ہو رہی. بڑا طویل سفر سامنے ہے اور توشہ ذرا سا بھی ساتھ نہیں. اور میں نے کھلم کھلا گناہوں کے ساتھ اپنے نگہبان اور محافظ کا مقابلہ کیا. میں نے لوگوں سے چھپانے کے لیے پردے ڈالے اور گناہ کیے اور میرا عیب کسی پر ظاہر نہ ہوا، لیکن میری جتنی مخفی گناہ ہے وہ کل کو اس مالک کے سامنے ظاہر ہوں گے. اس کی پیشی میں پیش ہوں گا. اس میں شک نہیں کہ مجھے اس کا خوف ضرور تھا، لیکن میں اس کی بردباری اور برداشت پر بھروسہ کرتا رہا، جس کی وجہ سے جرت ہوتی رہی اور پھر اعتماد کرتا رہا. اور وہ بڑا غفور ہے، اس کے سوا کون معافی کر سکتا ہے؟ بے شک تمام تعریفیں اسی پاک ذات کے لیے ہے. بس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ گناہوں کو بخشنے والا میری مغفرت کر دے. جب کسی غلام سے کوئی لغزش ہوتی ہے تو آقا ہی اس کو معاف کرتا ہے. بے شک میں بدترین بندہ ہوں جس نے اپنے مولا کے عہد میں خیانت کی، اور نالائق غلام ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی قول معتبر نہیں ہوتا. میرے آقا، جب تیری آگ میرے بدن کو جلائے گی تو میرا کیا حال ہوگا؟ ایک چھوٹا بچہ، جبکہ سخت سے سخت پتھر اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے. میں موت کے وقت بھی نہتے تنہا رہ جاؤں گا، قبر میں بھی اکیلا ہی رہ جاؤں گا، قبر سے بھی اکیلا ہی اٹھوں گا، کسی جگہ بھی کوئی میرا مددگار نہ ہوگا. بس اے وہ پاک ذات جو خود اکیلی ہے، وحدہ لا شریک لہو ہے، ایسے شخص پر رحم فرما جو بالکل تنہا رہ گیا ہے. بہلول فرماتے رحم اللہ کہ اس کے یہ اشعار سن کر مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ مجھے اپنا ہوش ہی نہیں رہا کہ یہ کیسی اشعار کہہ رہا ہے. میں نے ان بچوں سے پوچھا یہ کون ہے بچہ؟ کہنے لگے تو اسے نہیں جانتا، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سی. خون تو دیکھو کس کا خون. ہاں جی، مجھے خود ہی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ پھل کس درخت کا ہے. تو ہر درخت کے پھل میں وہی تاثیر ہوتی ہے. واقعی یہ پھل اسی درخت کا ہو سکتا ہے. حق تعالی شانو ہمیں اس خاندان کی برکتوں سے نفع مند فرمائے اور حقیقی معرفت سے نوازے. بتاؤ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے محبت ہے کہ نہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے، اما فاطمہ سے، حضرت علی سے. الحمدللہ الحمدللہ. یہ ہمارے حقانیت کی دلیل ہے کہ ہم سب کو اپنے سر کا تاج بنا. اللہ اکبر. حضرت عبد الواحد بن زید یہ ایک بزرگ گزرے ہیں جو مشائخ چشتیہ میں سے ہیں. ہمارے یہ بر صغیر میں 4 سلاسل بہت مشہور ہیں: چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی، اور باقی سلاسل اور بھی ہیں، لیکن ہمارے ان علاقوں میں یہ بر صغیر پاک و ہند یہی ہے نا حضرت سارا، اس میں یہ مشہور ہے. باقی اور سلاسل بھی ہیں، ترک میں مختلف سلسلے ہیں. تو خیر یہ شیخ جو ہے نا چشتیہ سلسلے سے فرماتے کہ میں 3 رات مسلسل ایک دعا کرتا رہا. کیا دعا؟ کہ یا اللہ جنت میں جو میرا ساتھی ہے اس کی مجھے دنیا میں ملاقات کرا دی. بزرگ عجیب ہے. اللہ اکبر. اب یہ بات ان کے دل میں تھی. اس سے مرا 3 دن کے بعد مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ تیری ساتھی کا نام میمونہ ہے اور سودا ہے. سودا سیاہ رنگ کی، سمجھ رہے؟ میں نے پوچھا وہ کہاں ملیں گی؟ خواب میں. جنت میں اس کا میرا گریڈ برابر ہے، کہاں ملیں گی؟ مجھے بتایا، خواب میں بتایا گیا کہ کوفہ کے فلاں قبیلے میں یہ عورت ہے. میں چلا کہ بھائی جا کے دیکھوں یہ کس پائی کی عورت ہے. یہ حضرت فرماتے میں گیا. کوفہ پہنچ کر میں نے
پوچھا لوگوں سے یہاں میمونہ سودا نامی کوئی ہے؟ مجھے بتا کہ ہاں وہ تو بکریاں چراتی ہے، غریب عورت ہے، بکریاں چراتی، فلاں جنگل میں ابھی بھی بکریاں چرا رہی ہوگی، بڑی عمر کی۔ میں اس جنگل میں پہنچا، وہ ایک گدڑی اوڑے ہوئے نماز پڑھ رہی تھی، ان کے قریب ہی بکریاں اور بیڑیے اکٹھے چل رہے تھے، بیڑیے اس کے بکری کو نہیں کھا رہے جنگل کی۔ میں حیران ہو گیا، عجیب۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد، یہ کرامت ہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہنے لگی عبد الواحد آج نہیں، آج چلے جاؤ، ملاقات کل کا وعدہ کل قیامت کے دن ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ اللہ نے ان پہ کھول دیا کہ یہ تمہارے جنت کا ہم سفر دوست۔ میں نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، تمہیں کس طرح معلوم ہوا کہ میں عبد الواحد ہوں؟ کہنے لگے روحیں ازل میں سب ایک لشکر کی طرح جمع ہوتی ہے، جن کا وہاں آپس میں تعارف ہو گیا ہو وہ یہاں بھی متعارف ہو جاتے، متعارف۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو آپس میں ایک دوسرے کو محبت ہے نا، وہ عالم ارواح میں یہ روحیں آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھی، اور جن کو نفرت وہ ان کے پیٹھ ایک دوسرے کی طرف تھی۔ سمجھ رہے؟ اچھا جی۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ کہنے لگی بڑی تعجب کی بات ہے، خود واعظ ہو اور مجھ سے نصیحت پوچھتے ہو، ملا ہو تقریر کرتے ہو، اوروں کو کہتے ہو نصیحت کرو۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے بزرگوں سے یہ بات پہنچی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ مجھے بزرگوں سے یہ بات پہنچی کہ جس بندہ کو حق تعالی شانہ دنیا کی کوئی نعمت عطا فرمائے اور وہ شخص پھر بھی اسی کی طلب میں لگا رہے، اس نعمت کو بڑھائے، اس میں لگے، دنیا کی نعمت، تو حق تعالی شانہ اس شخص سے اپنے ساتھ تنہائی کی محبت کو ختم کر دیتی۔ ہاں، پیسے اللہ نے دیے، اس کو بڑھانے کی فکر ہے، لگا ہوا ہے، اب اکیلے میں بھی اسی فکر میں ہے، اللہ کے ساتھ لگا ہوا نہیں، اور اپنے سے قرب کے بجائے اپنے سے بعد، دوری اس پر مسلط کر دیتی، اور اپنے ساتھ انس اور پیار کے بجائے اپنے سے وحشت اس کو دے دیتی۔ چلو تم نے میری نعمت کے ساتھ وقت گزارا، میں نے جو نعمت دی منعم حقیقی مجھے بھول گئے۔ میں نے پوچھا یہ تمہاری بکریاں اور بھیڑیوں کے ساتھ جو آپس میں چر رہی ہیں یہ کیسا؟ یہ بھیڑیے تمہاری بکریوں کو کیوں نہیں کھاتے، نقصان نہیں پہنچاتے؟ کہنے لگی جا اپنا کام کر عبد الواحد، میں نے اپنے سردار سے صلح کر لی ہے، اس نے میری بکریوں اور بھیڑیوں میں بھی صلح کروا دی۔ ہاں تو کریں گے صلح؟ کون؟ میں تو تیار ہوں، آپ بھی تیار؟ صلح کے لیے ایک طریقہ ہے، اللہ اکبر۔ میں آج عصر کے بعد فون کیا اپنے مرشد، اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت دے، ڈیرہ غازی خان، فون کیا کہ دعا لے لوں، کارگزاری بتا دوں۔ بیٹا ابا کو بتائے، ابا آج میں نے 5000 کمائی ہے۔ ابا خوش ہوتے ناراض ہوتے؟ ہاں بیٹا اسی طرح اور لگے رہو، شاباش شاباش، ہے کہ نہیں؟ تو وہ ہمارے روحانی ابا ہے۔ پوچھا کیا کیا میرے بچے؟ میں نے عرض کیا حضرت جی آپ کے 500 پوتے میرے پاس جمع ہیں، وہ اللہ اللہ کر رہے، سب کا آپ کو اجر مل رہا ہے، آپ مجھے رستہ نہ بتاتے میں ان کو جمع نہیں کر سکتا۔ بہت خوش ہوئے اور آپ سب کے لیے دعائیں دی۔ میں نے عرض کیا حضرت جی کوئی نصیحت بتائیں، میں بھی عمل کروں اور اپنے ساتھیوں کو بھی بتا دوں۔ فرمایا ایک بات بتا، اور وہ ایسی بات بتائی کہ سارے سمندر کو کوزے میں ڈال دو۔ بتاؤ؟ نہیں۔ کیا فیس دو گے؟ اب اور اپنے اوپر تہمت لگواؤں گا، صبر یہ کل پرچی بھیجے فیس کتنا جمع ہوا ہے، اللہ کے بندے۔
ابا کو اگر بیٹا کہے ابا آپ گندے ہو، ابا کو کتنی تکلیف ہوتی، باہر والے کہے اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے حضرت جی دامت برکاتہم نے سارے سمندر کو کوزے میں بند کر دی، فرمایا ان کو کہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو، سر سے پاؤں تک سنت پہ چلو۔ بس بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ذکر کرتے تھے تھوڑا؟ اتباع کرو گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت نماز پڑھتے تھے، تم پڑھو گے؟ ہاں دیکھو یہ سب اس میں آ رہے ہیں نا، سارے سمندر کو کس میں بند کیا؟ کوزے میں۔ بس اپنے پیارے نبی کی ہر ادا کو اپنے سینے سے لگائیں گے انشاءاللہ، بہت پھر انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اچھا یہ ہمارے حفاظ جو اس دن دستار بندی ہوئی نا، اس میں سے ایک کی پرچی آئی ہے، بتاؤ اس نے کیا کیا ہے؟ حیران رہ جائے۔ اس نے ایک قرآن، چھوٹا حافظ، ایک قرآن فلسطین والوں کے لیے پڑھا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، یہ ہمارے نجات کے لیے کافی نہیں؟ 50 دفعہ گالی دے دو، ہمیں یہ چیزیں مل رہی، ہم آپ کے گالیوں کے محتاج، اور اس سے ہم انشاءاللہ دل برداشتہ نہیں ہوں گے، ہم میدان چھوڑنے والے نہیں انشاءاللہ۔ نبی انبیاء نے کتنی مشقتیں اٹھائی جی، کتنی تہمتیں۔ ہاں چلو جی، یہ وہ سنت زندہ ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے۔ عرض کیا تھا کہ عبدالواحد جا اپنا کام کر، میں نے جب سے اپنے سردار سے صلح کر لی ہے، اس نے میری بکریوں اور بھیڑیوں میں کیا کر دیا؟ صلح کروا دی۔ تو میں اور آپ، اگر ایک بزرگ نے فرمایا کہ مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو میں اس کا اثر اپنے جانوروں میں بھی دیکھتا ہوں۔ پھر میرا ایک گدھا ہے، وہ بھی میری بات نہیں مانتا کہ سیدھا چلی، اولاد تو چھوڑ دو۔ تو انشاءاللہ ہم نیکی کریں گے تو ہمارے اولاد پر بھی اس کا کیا ہوگا جی؟ اثر ہوگا۔ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بصرہ کے جنگل میں جا رہا تھا، میں نے حضرت سعدون کو دیکھا، جس کو لوگ مجنون کے نام سے پکارتے تھے، سعدون مجنون اس سے پکارتے تھے، وہ اللہ کے عاشق تھے اور لوگ اس کو پاگل سمجھتے تھے۔ کہنے لگے ایسے شخص کا کیا حال پوچھتے ہو جو صبح شام ہر وقت ایک طویل سفر کے لیے تیار بیٹھا ہو، اور سفر کے لیے توشہ کسی قسم کا بھی اس کے ساتھ نہ ہو، نہ کوئی سفر کا سامان سواری وغیرہ اس کے پاس ہو، اور اس کو ایسے مولا کے پاس جانا ہو جو نہایت عادل، بڑا کریم ہے، اور وہ لوگوں کے درمیان اس وقت فیصلہ کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ بہت زیادہ رونے لگے۔ میں نے پوچھا کہ رونے کی کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ میں نہ تو دنیا کے چھوٹنے پر رو رہا ہوں، نہ موت سے گھبرا کر رو رہا ہوں، بلکہ اپنی عمر کے اس دن پر رو رہا ہوں جو کسی نیک عمل سے خالی رہ گیا۔ تو اللہ کرے ہمارے کوئی دن نیک عمل سے خالی۔ خدا کی قسم مجھے اپنے سامان کی کمی رلا رہی ہے کہ میرے پاس سامان نہیں اور سفر بہت لمبا ہے،
سفر طویل ہے اور مشقت والا ہے، اس سفر میں بڑی 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 گاٹیاں ہیں، اس سفر میں بڑی گاٹیاں ہیں، اور میرے پاس سفر کا کوئی بھی سامان موجود نہیں ہے، اور اس سفر کے سب مصائب برداشت کرنے کے بعد یہ بھی پتہ نہیں کہ جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا۔ میں نے ان سے یہ حکمت کی باتیں سنی سعدون سے، اور کہا کہ لوگ تو آپ کو مجنون کہتے اور آپ نے اتنی اچھی اچھی باتیں کی۔ کہنے لگے کہ تم بھی دنیا داروں کے کہنے میں دھوکے میں پڑ گئے اور تم بھی مجھے پاگل سمجھنے لگی۔ مجھے جنون نہیں ہے، بلکہ میرے اللہ تعالیٰ کی محبت میرے دل میں، میرے جگر میں، میرے گوشت میں، میرے پوست میں، میری ہڈیوں میں گھس گئی ہے۔ ہاں، عشق میں میں حیران پریشان ہوں، اور لوگ ظالم مجھے کیا سمجھ رہے؟ پاگل سمجھ رہے، اور میں اس کے فراق میں روتا ہوں، پھرتا ہوں، جدائی۔ اللہ اکبر۔ ہارون الرشید کا ایک نوجوان بیٹا تھا، جوان، بہت وہ اللہ کے قریب ہوا اور دنیا کو اس نے الوداع کہا۔ بادشاہ کا بیٹا، اس کا واقعہ سنو، بہت عجیب واقعہ سنو۔ ہارون الرشید کا بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال تھی۔ اب اندازہ کرے 16 سال کیا عمر ہے؟ ہاں جی، ابھی تک داڑھی بھی نہیں آئی ہوگی۔ وہ بہت کثرت سے زاہدوں اور بزرگوں کی مجلس میں رہا کرتا تھا اور اکثر قبرستان چلا جاتا تھا۔ وہاں جا کر کہتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں تھے، دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہ دی، حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ کاش مجھے کسی طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزری اور تم سے کیا کیا سوال و جواب ہوئے۔ اور وہ اکثر یہ شعر پڑھتا تھا، وہ نوجوان، مجھے جنازے ہر دن ڈراتے ہیں اور مرنے والوں پر رونے والیوں کی آوازیں مجھے غمگین کرتی ہیں۔ ایک دن وہ لڑکا اپنے باپ ہارون رشید بادشاہ کی مجلس میں آیا۔ بادشاہ کے پاس وزراء، امراء سب جمع تھی، اور لڑکے کے بدن پر ایک معمولی کپڑا تھا، بادشاہ کے بیٹے کے بدن پر، اور سر پر ایک لنگی دستار۔ اراکین سلطنت آپس میں کہنے لگے کہ اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو دوسرے بادشاہوں کی نگاہوں میں ذلیل کر دیا۔ یہ کوئی لباس ہے جو اس نے پہنا ہے؟ اگر امیر المومنین اس کو تنبیہ کر دے تو شاید یہ اپنی اس حالت سے باز آ جائے۔ سیدھے سادے کپڑے پہنتا ہے، بادشاہوں کے بچوں کی طرح نہیں۔ امیر المومنین نے یہ بات سن لی، اس سے کہا بیٹا تو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر رکھا ہے۔ انہوں نے بھی یہ بات، اس نے یہ بات سن کر باپ کو تو کوئی جواب نہیں دیا۔ دیکھو ادب ہے، سمجھ رہے ہو؟ باپ کو جواب نہ دے دو، جواب نہیں دیا۔ لیکن ایک پرندہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس لڑکے نے 16 سالہ لڑکے نے کہا اس ذات کا واسطہ ہے، پرندے سے بات شروع کی، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، تو میرے ہاتھ پر آ کے بیٹھ جا۔ اللہ اکبر۔ اپنی زبان میں پرندے سے بات شروع کی، اور پرندہ درخت پہ بیٹھا۔ وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ کے بیٹھ گیا۔ یہ کرامت ہے اولیاء کی، 16 سال کا ولی، کرامت۔ پھر کہا کہ اب اپنی جگہ چلا جا۔ وہ سب حیران ہو گئے، دیکھو پرندے نے اس کی بات مانی، ادھر سے آ کے ادھر بیٹھا اور واپس چلا گیا۔ اچھا جی۔ اس کے بعد اس نے کہا ابا جان، اصل میں آپ دنیا سے جو محبت کرتے ہیں اس نے مجھے بہت رسوا کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ابا جان کہ بس میں آپ سے جدائی اختیار کر لوں۔ یہ کہہ کر وہاں سے چل دیے اور ایک قرآن شریف صرف اپنے ساتھ لے لیا۔ بس چلتے وقت ماں نے ایک بہت قیمتی انگوٹھی بھی اس کو دے دی کہ ضرورت کے وقت اس کو فروخت کر کے کام میں لائے۔ وہ یہاں سے چل کر بصرہ پہنچ گیا اور مزدوروں میں کام کرنے لگا۔ ہفتہ میں صرف ایک دن شنبہ کو مزدوری کرتا تھا، اور 8 دن تک وہ مزدوروں کے پیسے خرچ کرتا، اور 8ویں دن پھر شنبہ کو مزدوری کر لیتا، اور 1 درہم اور 1 دانک یعنی درہم کا چھٹا حصہ مزدوری میں لے لیتا تھا۔ اس سے کم یا زیادہ نہ لیتا تھا۔ 1 دانک روزانہ خرچ کرتا۔ ابو عامر بصری کہتے کہ میری ایک دیوار گر گئی تھی
اس کو بنوانے کے لیے میں کسی معمار کی تلاش میں نکلا. میں نے دیکھا کہ نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہوا ہے. ایک تھیلا زنبیل اس کے پاس رکھی ہے اور قرآن پاک دیکھ دیکھ کر پڑھ رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا لڑکے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا کیوں نہیں کریں گے، مزدوری کے لیے تو پیدا کیے گئے. اللہ اکبر. آپ بھی 8 دنوں سے مزدوری کر رہے، 9 دنوں سے، اس کا بدلہ اللہ دیں گے نہیں دیں گے؟ ضرور دیں گے. آپ بتائیں کیا خدمت مجھ سے لینی ہے؟ میں نے کہا کہ ایک گارے مٹی کا کام لینا ہے اور کچھ نہیں. اس نے کہا کہ 1 درہم لوں گا اور 1 دانک یعنی درہم کا چھٹا حصہ مزدوری ہوگی. یہ ایک شرط ہے میری. دوسری شرط نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا. میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لی اور اس کو لا کر کام پر لگا دیا. سمجھ گئے؟ مغرب کے وقت جب میں نے آ کر دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کے بقدر کام کیا تھا. ایک آدمی نے کتنے؟ ایک لڑکے نے کتنے؟ 10. اللہ اکبر. میں حیران. میں نے اس کو مزدوری میں 2 درہم دیے خوشی میں. وہ 1 لے رہا تھا نا، میں نے 2 دی. اس نے زائد لینے سے انکار کر دیا. 1 درہم اور 1 دانک لے کر چلا گیا. زائد میں نہیں لیتا ہوں، بس جتنی میری مزدوری ہے وہ دے دو. دوسرے دن میں پھر اس کی تلاش میں نکلا، وہ مجھے کہیں نہ ملا. میں نے لوگوں سے تحقیق کیا کہ ایسی صورت کا ایک لڑکا مزدوری کیا کرتا ہے، کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف شنبہ ہی کے دن کام کرتا ہے، اس سے پہلے تمہیں کہیں نہیں ملے گا. مجھے اس کے کام کو دیکھ کر ایسی رغبت ہوئی کہ میں نے 8 دن اپنی تعمیر بند کر دی. کتنے دن؟ 8. اور شنبہ کے دن اس کی تلاش کو نکلا. وہ اسی طرح بیٹھا قرآن شریف پڑھتا ہوا ملا. میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کو پوچھا. اس نے وہی پہلی 2 شرطیں بیان کی. میں نے منظور کر لی. وہ میرے ساتھ آ کر کام میں لگ گیا. مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے شنبہ کو اس اکیلے نے 10 آدمیوں کا کام کیا. کس طرح کیا ہے؟ اس لیے اس مرتبہ میں نے چھپ کر اس کے کام کو دیکھنا شروع کیا کہ یہ کیسے کرتا ہے. کہ وہ ہاتھ میں گارا لے کر دیوار پر ڈالتا تھا اور پتھر خود بخود ایک دوسرے سے جڑتے چلے جاتے تھے. اوہو. یہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا یہ کوئی اللہ کا دوست ہے. یہ اللہ کا دوست ہے کیونکہ اللہ غیب سے اس کی مدد کر رہے، اس کے کام چلا رہے ہیں. جب شام ہوئی تو میں نے اس کو 3 درہم دینا چاہا. 3. اس نے لینے سے انکار کر دیا کہ میں اتنے درہم کا کیا کروں گا. 1 درہم اور 1 دانک لے کر چلا گیا. میں نے 1 ہفتہ پھر انتظار کیا اور تیسرا شنبہ کو پھر میں اس کی تلاش میں نکلا، مگر وہ مجھے نہ ملا. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ ایک شخص نے کہا کہ وہ 3 دن سے بیمار ہے بچہ. اوہو، فلاں جنگل میں پڑا ہے. میں نے اس شخص کو اجرت دی اور اس پر راضی کیا کہ وہ مجھے اس جنگل میں پہنچا دے. وہ مجھے ساتھ لے کر اس جنگل میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ چھوٹا 16 سالہ بچہ بے ہوش پڑا ہوا ہے. آدھی اینٹ کا ٹکڑا اس کے سر کے نیچے. آدھی اینٹ. میں نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب نہ دیا. میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا. میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا. اس نے سر ہٹا لیا اور کہا میرے دوست دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ. عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ نعمتیں سب ختم ہو جائیں گی. جب تو کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچتا رہ کہ تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا. اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ ابو عامر، جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر میرے اسی کپڑے میں مجھے کفن دینا. میں نے کہا میرے محبوب، اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے کفن کے لیے ایک نئے کپڑے لے آؤں. نئے کپڑے.
اس نے جواب دیا نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ حقدار ہیں، مجھے ضرورت نہیں، کفن پرانا ہو یا نیا بوسیدہ ہو یہ سارا ختم ہو جاتا ہے، آدمی کے ساتھ تو اس کا عمل ہی رہتا ہے۔ اور یہ میری جو لنگی ہے، یہ لوٹا ہے، یہ قبر کھودنے والوں کو مزدوری میں دے دینا، اور یہ جو میری انگوٹھی اور یہ قرآن شریف ہے یہ ہارون الرشید تک پہنچا دینا، اور اس کا خیال رکھنا کہ وہ خود انہی کے ہاتھ میں یہ دونوں چیزیں دے دینا، انگوٹھی اور قرآن۔ یاد ہے وہ انگوٹھی اماں نے دی تھی، اور یہ کہہ کر دینا کہ یہ ایک پردیسی لڑکے کی امانت میرے پاس ہے، اور وہ لڑکا آپ سے یہ کہہ گیا کہ ایسا نہ ہو کہ اسی غفلت اور دھوکے کی حالت میں آپ کی موت آ جائے، یہ پیغام دیا۔ یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا او ہو یہ لڑکا تو شہزادہ تھا، اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے موافق میں نے اس کو دفن کر دیا اور دونوں چیزیں گورکن کو دے دی، اور قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا، قصر شاہی کے قریب میں پہنچا، بادشاہ کے محل کے قریب۔ بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی، میں ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ اول ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً 1000 گھوڑے سوار تھی۔ کتنا بڑا بادشاہ ہے، اور بیٹا کس طرح چلا گیا۔ اس کے بعد اسی طرح یکے بعد دیگرے 10 لشکر نکلے، ہر لشکر میں 1000 گھوڑے۔ اوہو، اچھا، 10ویں جتے میں خود یہ امیر المومنین بادشاہ بھی تھے۔ میں نے زور سے آواز دے کر کہا اے امیر المومنین، آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داری کا واسطہ، ذرا ٹھہر جائیے۔ میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا کہ میرے پاس ایک پردیسی لڑکے کی یہ امانت ہے، اس نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دوں۔ بادشاہ نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا اور تھوڑی دیر سر جھکایا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ایک دربان سے کہا کہ اس آدمی کو میرے ساتھ اپنے ساتھ رکھو، جب میں واپسی پر بلاؤں تو میرے پاس پہنچا دینا۔ جب وہ واپسی پر مکان پر پہنچے تو محل کے پردے گروا کر دربان سے فرمایا اس شخص کو بلا کر لاؤ، اگرچہ وہ میرا غم تازہ ہی کرے گا۔ دربان میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین نے بلایا ہے، اور اس کا خیال رکھنا کہ امیر پر صدمہ کا بہت اثر ہے، اگر تم 10 باتیں کرنا چاہتے ہو تو 5 پر اکتفا کر لو۔ یہ کہہ کر وہ مجھے امیر کے پاس لے گیا۔ اس وقت امیر بالکل تنہا بیٹھے تھے۔ مجھ سے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ میں قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے تم میرے اس بیٹے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں میں ان کو جانتا ہوں۔ کہنے لگے وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا گارے مٹی کا کام کرتا تھا۔ کہنے لگے تم نے بھی مزدوری پر کام کروایا؟ میں نے کہا جی ہاں کرایا۔ کہنے لگے تمہیں اس کا خیال نہ آیا کہ اس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری ہے، یعنی حضور کے چچا حضرت عباس کی اولاد میں سے ہے؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا امیر المومنین پہلے اللہ جل شانہ سے معافی چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سے معذرت چاہتا ہوں، مجھے اس وقت تک علم نہیں تھا کہ یہ کون ہے، مجھے ان کے انتقال کے وقت پتہ چلا، معلوم ہوا کہ یہ کون ہے۔ کہنے لگے کہ تم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا؟ میں نے کہا جی ہاں انہی ہاتھوں سے غسل دیا۔ کہنے لگے لاؤ اپنے ہاتھ لاؤ۔ میرے ہاتھ لیے اور اپنے سینے پر رکھ دیے، اور یہ شعر پڑھا اے وہ مسافر جس پر میرا دل پگھل رہا ہے اور میری آنکھیں اس پر آنسو بہا رہی ہے، اے وہ شخص جس کی قبر دور ہے لیکن اس کا غم میرے دل کے قریب ہے۔ بے شک موت ہر اچھے سے اچھے عیش کو خراب کر دیتی ہے۔ وہ مسافر ایک چاند کا ٹکڑا تھا جو خالص چاندی کی ٹہنی پر تھا، بس چاند کا ٹکڑا بھی قبر میں پہنچ گیا، چاندی کی ٹہنی بھی قبر میں پہنچ گئی۔ اس کے بعد ہارون رشید نے بصرہ اس کی قبر پر جانے کا ارادہ کیا۔ ابو عامر ساتھ تھے۔ اس کی قبر پر پہنچ کر ہارون رشید نے کہا اے وہ مسافر جو اپنے سفر سے کبھی بھی واپس نہیں لوٹے گا، موت نے کم عمری ہی میں اس کو مجھ سے اچک لیا۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک،
تو میرے لیے انس اور دل کا چین تھا، لمبی راتوں میں بھی اور مختصر راتوں میں بھی۔ تو نے موت کا وہ پیالہ پیا ہے جس کو عنقریب تیرا بوڑھا باپ ابھی بڑھاپے کی حالت میں پیے گا، بلکہ دنیا کا ہر وہ آدمی اس کو پیے گا، چاہے وہ جنگل کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا ہو۔ پس سب تعریفیں اسی وحدہ لا شریک کے لہو کے لیے ہیں جس کی لکھی ہوئی تقدیر کے یہ کرشمے ہیں۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو رات آئی تو جب میں نے اپنے وظائف پورے کر لیے، آپ بھی وظائف پورے کر کے لیٹیں گے انشاءاللہ؟ ہاں، وظائف پورے کر کے لیٹنا چاہیے۔ میں نے اپنے وظائف پورے کیے اور پھر لیٹ گیا تو میں نے خواب میں ایک نور کا قبہ دیکھا، قبہ جس کے اوپر بادل کی طرح نور ہی نور پھیلا ہوا تھا۔ اس نور کے بادل میں سے اس لڑکے نے مجھے آواز دے کر کہا، ابو عامر، حق جل شانو جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو، تم نے میری تجہیز کی، تکفین کی اور میری وصیت پوری کی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میرے پیارے تیرا کیا حال گزرا؟ کہنے لگا، میں ایسے مولا کے پاس پہنچا ہوں جو بہت کریم ہے اور مجھ سے بہت راضی ہے۔ مجھے اس مالک نے وہ چیزیں عطا کی جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا وہم و گمان گزرا ہے، وہ چیزیں مجھے دی۔ اس کے بعد اس لڑکے نے کہا، حق تعالی شانو نے قسم کھا کر فرمایا کہ جو بھی دنیا سے اس طرح نکل کے آئے جیسا تو نکل کے آیا، اس کے لیے بھی یہی اعزاز و اکرام ہے جو تیرے لیے تھا۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو۔ اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ اللہم لک الحمد۔ کیسا واقعہ تھا؟ اپنی جوانی لگائیں گے اللہ پہ انشاءاللہ؟ ہاں، اس پہ کوشش کریں، لگائیں۔ جوانی والا شعر کیا ہے جی؟ کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ خوشیوں سے نوازے آپ کو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آ کر، دیہاتی عجیب عجیب سوال پوچھتے تھے، آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں گھوڑوں کا بہت شوقین ہوں۔ کس کا؟ گھوڑوں کا بہت شوقین۔ کیا جنت میں بھی گھوڑے ہوں گے؟ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو جنت میں داخل ہوا تو تجھ کو یاقوت کا بنا ہوا گھوڑا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے 2 پر بھی ہوں گے، دنیا والوں کے پر نہیں، اس کے 2 پر بھی ہوں گے۔ پھر تجھ کو اس پر سوار کرایا جائے گا اور پھر تو جس جگہ چاہے گا وہ تجھ کو اڑا کر لے جائے گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ ہوائی جہاز جنت کا ہے کہ نہیں؟ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کوئی درخت بھی ایسا نہیں جس کا تنا سونے کا نہ ہو۔ ہر درخت کا تنا کس کا ہوگا؟ تنا سمجھتے؟ ہاں، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اور ہر درخت کی شاخیں، ٹہنیاں مختلف ہے، کسی درخت کے سونے کی، کسی کی چاندی کی، کسی کی یاقوت اور کسی زمرد اور کسی کے موتی کی، مختلف ٹہنیاں ہیں۔ قسم قسم کے خوشوں اور طرح طرح کے پھلوں سے ان کو سجایا گیا ہے، اور ہر درخت کے نیچے نہریں چلتی ہوئی ہوں گی۔ مظاہر حق سے اس کو لیا گیا ہے۔ اچھا جی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں سدرۃ المنتہا کا ذکر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اتنا بڑا ہے کہ اگر تیز رفتار سوار اس کی شاخوں ٹہنیوں کے سائے میں چلے تو 100 سال میں اس کے سائے کو ختم نہیں کر سکتا۔ اور اس درخت پر سونے کی ٹڈیاں ہیں، سونے کی ٹڈیاں۔ شاید ان ٹڈیوں سے مراد نورانی فرشتے ہو، کچھ سمجھ نہیں آتا۔
ہاں، جو اس درخت پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس میں مشغول، اور ان کے چمکدار پروں کو سونے کی ٹڈیوں سے تشبیہ دی گئی ہو، اور اس کے پل اتنے بڑے ہیں جتنے دنیا کے مٹکے بڑے ہوتے ہیں، ایک پل ایسی. یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے. اللہ مجھے اور آپ کو جنت عطا فرمائے، صرف مجھے، آپ کو، یہ ساری امت کو. ہاں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گاؤں کے رہنے والے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، دیہات والے سیدھے ساتھی، اور آپ یہ بات فرما رہے تھے کہ جنتیوں میں سے ایک شخص اپنے پروردگار سے کھیتی کرنے کی اجازت طلب کرے گا. پوری زندگی کھیتی کی ہے، وہاں بھی یہی شوق ہے کھیتی کرے. خداوند تعالی فرمائیں گے کیا تو ان بھرپور نعمتوں میں نہیں ہے جو حسب خواہش تجھے ملی ہوئی ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ ہاں ہے تو سب کچھ، مگر میرا دل چاہتا ہے دنیا میں بھی کھیتی کرتے تھے، یہاں بھی کرے. چنانچہ اس کو اجازت دی جائے گی، کرو. وہ زمین میں بیج ڈالے گا شوق پورا کرنے کے لیے. تو یہاں کی طرح 6 مہینے کی بات نہیں ہے، پلک جھپکنے سے قبل سبزہ اگ جائے گا. ہاں، سبزہ اگ جائے اور بڑھ جائے گا، اور کھیتی تیار، اور کٹ جائے گی، اور پہاڑوں کے برابر انبار اناج کے لگ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے آدم کے بیٹے، یہ لے، تیرے حرص کا پیٹ کوئی چیز بھر بھی نہیں سکتا، لے. ادھر بھی اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا، یہاں لے لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر گاؤں والے صحابی نے عرض کیا کہ خدا کی قسم وہ شخص قریشی یا انصاری ہوگا، وہ کھیتیاں کرتے ہیں سمجھے، اس لیے کہ یہی لوگ زراعت پیشہ ہے. ہمارا پیشہ تو زراعت نہیں. خیر، ہم کیوں ایسی درخواست کرنے لگے؟ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آئی. میرے دوستو، اللہ ہم سب کو وہاں اکٹھا کرے. کیا مشکل ہے؟ اللہ ہے مشکل؟ نہیں مشکل. اللہ پاک کی جنت بہت بڑی. اہل جنت کو کھانے کے لیے پرندوں کا گوشت، پرندوں کا گوشت، اہل جنت کو کھانے کے لیے پرندوں کا گوشت بھی ملے گا، جیسا کہ سورہ واقعہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ جنت میں لمبی لمبی گردنوں والے اونٹوں کے برابر پرندے ہیں جو جنت کے درختوں میں چرتے پھرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کیا اے اللہ کے رسول، وہ تو بڑی ہی اچھی زندگی میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے کھانے والے ان سے زیادہ بہترین زندگی میں ہوں گے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کسی جنتی کو پرندہ کھانے کی اشتہا ہوگی تو خود بخود پرندہ اس کے سامنے آ کر گر جائے گا جو پکا ہوا ہوگا اور اس کے ٹکڑے بنے ہوئے ہوں گے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ پرندہ جنتی کے دسترخوان پر خود بخود گر پڑے گا جو بغیر آگ اور دھوئیں کے بنا ہوا ہوگا اور پکا ہوا ہوگا. جنتی اس میں سے اس قدر کھائے گا کہ اس کا پیٹ بھر جائے گا. بعد میں وہ پرندہ پھر اڑ جائے گا کہ جنتی کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ پرندہ کم ہو گیا. سمجھے؟ ایک پرندہ کھا لیا، جنت کا کیا ہوا؟ ایک پرندہ. اللہ پاک پھر اس کی ہڈیوں کو جوڑ کے چمڑا چڑھا کے اڑا دیں گی. اللہ اکبر. جنت میں جو شراب ہوگی اس میں نشہ نہ ہوگا، لہذا اس کے پینے والے بک بک نہیں کریں گے. سمجھ رہے؟ بےہودہ باتیں نہیں، ان کی عقل خراب نہیں ہوگی. مسئلہ سمجھ گئے؟ ہاں بس. اللہ پاک خوشیوں سے نوازے ہم سب کو، وہ جنت عطا فرمائے. ماشاءاللہ. تھک گئے؟ پکی بات ہے یار. پتہ نہیں کل اگر چاند نظر آئے نا تو یہ میرے خیال میں پھر کیا ہے، یہ پھر اس مہینے کے مبارک مہینے کی کون سی رات ہوگی؟ اور وہ بھی کون سی؟ تھاک رات. ہو تو بتاؤ اس کی قدر کرے؟ نہیں. پتہ نہیں پھر ہمیں زندہ ہو نہ ہو. ہاں جی.
کچھ پتہ نہیں تو کریں گے قدر. اللہ خوشیوں سے نوازے. میں ایک روایت ڈھونڈ رہا ہوں, اللہ کرے مل جائے, وہ اس رات کی مناسبت سے ہیں, آپ بھی دعا کریں مل جائے مجھے. جی اللہم لک الحمد و لک الشکر. حضرت ابن عباس, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, دو صحابی ہیں, سمجھ رہے, تو عنہما کون کو صحیح روایت ہے. انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دونی دی جاتی. ہاں, اور دونی سے مجھے یاد آیا, اب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجدوں کو خوشبوؤں کی دونی دے دو. یہ جو ہم یہاں دونی لگاتے ہیں خوشبو کی, تو یہ سنت ہے, کر سکتے ہیں. مسئلہ سمجھ گئے؟ چلو, جنت کو بھی کیا دی جائے گی؟ خوشبوؤں کی دونی دی جاتی. اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ اور خوبصورت کیا جاتا ہے. کس کو؟ جنت. بس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے, پہلی رات, تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مثیرہ ہے, اس ہوا کا نام, جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے آپس میں بجنے لگتے ہیں, جس سے ایسی دلاوے سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے پہلے اچھی ایسی آواز کبھی نہیں سنی. پس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہے کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا, تاکہ حق تعالی شانو اس کو ہم سے جوڑ دے. پھر وہی حوریں جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہے کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے. جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانو رضوان سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے. توجہ ہے. اور مالک یعنی جہنم کے داروغہ سے فرما دیتے کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے. شکر کرتے ہو نہیں؟ ہاں. اور جبرائیل کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کرو اور گلے میں توک ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب کی امت کے روزوں کو خراب نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانو رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز دو ہر رات میں. سنو گے اس آواز کو؟ اب سنو. 3 مرتبہ یہ آواز ہے. کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں؟ اللہ اکبر. اور کوئی اسی رات میں گیم کھیلے, اسی رات میں ٹی وی دیکھے, اسی رات میں ڈرامے دیکھے, بدبختی ہے نہیں. ہاں, فرمایا کوئی مانگنے والا ہے جس کو میں عطا کروں, ایک آواز. تو مانگیں گے انشاءاللہ. شاید یہ آخری رات ہو, کل چاند نظر آئے تو انشاءاللہ آج خوب عبادت کرے, باتوں سے پرہیز کرے. صحیح. فرمایا ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ میں تو توبہ کروں گا, آپ کریں گے؟ تو آج رات باتوں سے پرہیز کریں, توبہ کریں, جو مانگنا ہے اللہ دیں گے انشاءاللہ. مانگیں. فرمائے کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کون ہے جو غنی کو قرض دے, ایسا غنی جو نادار نہیں, ایسا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانو رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرما دیتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں. 10 لاکھ. اللہ اکبر. اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو 1 رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں. میں نے حساب لگایا, 3 کروڑ الگ, 3 کروڑ الگ, کتنے ہو گئے؟ 6 کروڑ. 6 کروڑ مسلمان جہنم. اللہ ہمارا نام بھی ان میں لکھ دے. جس رات شب قدر ہوتی ہے یہ تو پتہ نہیں,
وہ میں نے بتایا 21 کو یا 23 کو یا 25 کو یا 27 کو یا آج کی رات 29 ہے، آج بھی ہو کیا پتا۔ تو دیکھو جس رات شب قدر ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں، وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو کو صرف اسی رات میں کھول دیتے ہیں، جن کو مشرق اور مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو، بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کرو۔ اللہ اکبر۔ فرشتے آپ کو سلام کریں گے۔ باتوں سے آج پرہیز کرو، موبائل آف کر لو، سمجھے؟ ہاں، آج کی رات شاید اس مہینے کی آخری رات ہو، خدا را اپنے حال پہ رحم کر لو۔ فرمایا اس کو سلام کرو۔ فرشتہ سلام کرنے آیا ہے اور میں آختا ہوں باتوں میں۔ یہ مسئلہ کب تک چلے گا؟ وہ جب سحری ختم ہو اس وقت تک یہ رات مبارک ہے۔ مسئلہ سمجھ رہے؟ تو اس کی حفاظت کریں گے، میں تو کروں گا، آپ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، فرمایا جو اس رات میں آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہوں یا ذکر کر رہا ہوں، اس کو کیا کرو؟ سلام کرو، اس سے مصافحہ کر لو اور ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ یہاں پتہ نہیں لکھا ہے، نہیں، محدثین نے اس مصافحے کی نشانی بھی لکھی ہے، بتاؤں؟ نہیں بتاتا۔ اچھا، فرمایا اس آدمی کا دل نرم ہوگا، وہ رونا شروع کر دے گا اللہ کے سامنے، یہ اس مصافحے کی نشانی۔ ہاں، وہ جب روئے گا اپنے گناہوں پر، سمجھو اس سے مصافحہ بھی ہو گیا۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرائیل آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت، اب کوچ کرو، چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ 4 شخص سب کو معاف فرما۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، وہ 4 شخص کون ہے؟ ارشاد ہوا، ایک وہ شخص، اللہ ہمیں نہ بنائے اس میں۔ ہاں دیکھو، یہ 4 شخص یاد کر لو۔ اللہ ہمارے بھائیوں کو بھی نہ بنائے، کون؟ اللہ ہمارے ابا کو بھی نہ بنائے، اللہ ہمارے رشتہ داروں کو بھی نہ بنائے، اور اللہ ساری امت کو اس سے محفوظ رکھے۔ فرمایا 4 آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوئی، باقی سب کی مغفرت ہو گئی۔ پہلا، وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، توبہ نہیں کرتا ہے، شراب پیتا رہتا ہے۔ دوسرا، وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، اللہ ہم سب کو بچائے۔ بچیں گے انشاءاللہ، شراب سے بھی بچیں گے اور نافرمانی سے بھی۔ تیسرا، وہ شخص جو رشتہ داروں سے ناراض ہو، اللہ اکبر، بھائی، چچا، ماموں، تایا، پھپھو، خالہ وغیرہ، اس سے ناراض ہوں گے؟ ناراض نہ ہو۔ چوتھا، وہ شخص جو کینہ رکھتا ہو دوسرے مسلمان سے، حسد، کینہ، سمجھ گئے، اور آپس میں قطع تعلق کرتا ہو اس کینے کی وجہ سے، تو اس 4 کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اچھا، آگے سنیں، پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے، کل اگر چاند نظر آئے تو یہ کس سے ہوں گے دیکھنا، تو اس کا نام آسمانوں پہ، چاند رات کا نام آسمانوں پہ لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات سے لیا جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں آج لیلۃ الجائزہ ہے، امت کو اس کا بدلہ ملے گا۔ اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ فرشتوں کو تمام روئے زمین کے شہروں میں بھیج دیتے، جاؤ، وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں کے راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ تو عید نماز سے تو محروم نہیں رہیں گی۔ ہاں، خیال کرو، اللہ ایسے نا، یہ بہت بڑی وہ ہے، محرومی ہے۔
ادھر سے اللہ فرشتوں کو بھیج رہے اور یہ ظالم عید کی نماز نہیں پڑھتا. خیال کرو میرے دوست, ہاں خیال کرو, اس سے بچنا ہے. صحیح ہے انشاءاللہ. آپ کے بھائی اگر عید نماز نہ پڑھے اس کے پاؤں پڑھو, پاؤں پڑھنا چاہیے, اس نفع سے اس کو محروم نہیں کرے. صحیح ہے انشاءاللہ. چلو بہت زیادہ عطا فرمانے والے کی طرف چلو چلو چلو, اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف کرنے والے کے دربار کی طرف چلو. فرشتے آواز لگائیں گے. پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالی شانو فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو, بتاؤ کیا بدلہ ہے. وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود, ہمارے مالک, اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری پوری دی جائے. تو حق تعالی شانو ارشاد فرماتے کہ اے فرشتوں, میں تمہیں گواہ بناتا ہوں, میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی. چلو اللہ. اور بندوں سے خطاب فرما کے ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بندو مجھ سے مانگو, میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم. اللہ اکبر. آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں سوال کرو گے, عطا کروں گا, کرو. اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری اچھائی کو دیکھوں گا, مصلحت کو دیکھوں گا. میری عزت کی قسم, جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہارے گناہوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا. میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم, میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا. اللہ. بس اب بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ. تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا, چلو اپنے گھروں کو. بس فرشتے اس اجر و ثواب کو عید کے دن دیکھتے ہیں جو اس امت کو ملی تو خوشیاں مناتے ہیں, فرشتے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہمیں انہی سے بنائے. دعا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اے مولا ہم سب کو معاف فرما, ہم سب سے راضی ہو جا, ہمارے گناہ معاف فرما, ہمارے خطا معاف فرما, ہماری لغزشیں معاف فرما, ہمارے بھول چوک معاف فرما, ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما, صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما, وہ گناہ جو ہم نے چوری چپ کے کیے معاف فرما, وہ گناہ جو ہم نے لوگوں کے سامنے کیے معاف فرما. اللہ وہ گناہ جو ہمیں یاد ہے معاف فرما, اللہ وہ گناہ جو ہم بھول گئے معاف فرما. اے کریم اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرما, اللہ ہمیں ریا سے بچا دے, اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے, ہمارے انگ انگ روئے روئے میں اپنی محبت سما دے. اللہ پاک ہمیں اپنی طرف لپکنے والا بنا دے, نیک اعمال کی طرف دوڑنے والا بنا دے, برے اعمال سے ہمیں کوسوں دور کر دے. اللہ پاک ہمارے بھائیوں کو وقت کا جنید بنا دے, شیخ عبد القادر جیلانی کی طرح بنا دے. آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ ہمارے بہنوں کو رابعہ بصریہ کی طرح بنا دے. یا کریم ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ ہمارے بچوں میں سے کسی کو بھی ہمارے لیے آزمائش اور فتنہ نہ بنا. اللہ پاک ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو سب کو دین کا داعی اور سپاہی بنا. اے کریم اللہ ہم سے راضی ہو جا, ہمارے دلوں کے چٹیل میدان کو اپنی محبت سے سرسبز و شاداب بنا دے, ہمارے دلوں کی شیائی دور فرما دے, دلوں کے زنگ دور فرما دے. یہ مبارک رات ہے, تاک رات ہے, شاید آخری رات ہو. مولا ہم تیرے در پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ہم نے علماء کو بٹھایا, اے اللہ قراء کو بٹھایا, اے اللہ شیوخ کو بٹھایا. اے مولا کریم ہم نے بڑے بڑے بوڑھے جنہوں نے اپنی زندگیاں تیرے کلمے کے نیچے گزاری, سفید ریش لوگوں کو آپ کو نانوات منانے کے لیے بٹھایا. اے کریم ان نوجوانوں کو بٹھایا کہ تو مان جا. اللہ رب العزت 9 دن سے ہم آپ کو منانے کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ پاک مان جائیے, اللہ مان جائیے, مولا مان جائیے. اللہ امت کی بگڑی بنا دیجئے,
اللہ ہماری بگڑی بنا دیجئے۔ اللہ ہم آپ سے آپ کو لینے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ ہمارے بن جائیے، ہمارے بہن بھائیوں کے بن جائیے، ہمارے والدین کے لیے بن جائیے۔ اے کریم مولا ہمیں معاف فرما۔ اللہ پاک اگر آج بھی آپ نے فیصلہ نہیں فرمایا تو ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اگر ہم دنیا میں کسی کے در پہ 10 دن پڑے رہے، اے اللہ وہ مان جاتے جتنا بڑا قصور ہو۔ مولا ہم قصوروار ہے، اقراری مجرم ہے، لیکن اللہ آپ بہت کریم ہے، اپنے سنگ در سے ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، اللہ ہمارے کرتوتوں سے درگزر فرما، اللہ ہمیں اپنا بنا دے۔ ہم کلی طور پہ تیرے طرف آنا چاہتے ہیں، نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے کریم اللہ ہماری بگڑی بن جائے گی، تیرا محبوب خوش ہوگا، تیرا نبی خوش ہوگا، تیرے فرشتے خوش ہوں گے۔ اللہ چراغاں کریں گے آسمانوں میں کہ آج رب نے اپنے ان بگڑے تگڑے بندوں سے صلح کر دی۔ اے اللہ ہم نے اپنے چہرے سیاہ کر دیے، اللہ تجھے ناراض کیا، خلوتوں اور جلوتوں میں اللہ تجھے ناراض کیا۔ اے اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما، اللہ معاف فرما، اے اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، میرے پیارے اللہ معاف فرما۔ اللہ آئندہ ہماری توبہ ہے، آپ نے پکی توبہ کی ہے، ایک لمحہ بھی ہم تجھے ناراض نہیں کریں گے۔ مولا تجھے میرے ان دوستوں کے آنکھوں کے آنسوؤں کا واسطہ مان جائیے، اللہ مان جائیے، تیرے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں، مان جائیے اللہ، تیرے نبی کے وہ راتوں کے رونے کا واسطہ جو امت کے لیے آنسو بہائے۔ اللہ ہم نے اپنے نبی کو قیامت کے دن کیا منہ دکھانا ہے، اے مولا اپنے ستاری کا پردہ ہم سے نہ اٹھائیے، اللہ ہمیں اپنی طرف جذب کر دیجئے، اللہ ہمیں گناہوں کی نفرت عطا فرمائیے، اللہ نیکیوں سے محبت عطا فرمائیے، اللہ ہمارے دل بدل دیجئے، اللہ دل بدل دیجئے، اے مولا تیرے لیے کچھ مشکل نہیں، بدل دیجئے، اللہ ہمارے چہرے ہمارے بدن سارے سنت کے مطابق فرما، اللہ رب العزت سنتوں سے ہمیں ہمارے بھائیوں بہنوں سب کو محبت عطا فرما، اللہ یہ سارے ساتھی بیٹھے ان کی زندگی کے آخری سانس تک سب دین کے لیے قبول فرما، اخلاص کے ساتھ قبول فرما۔ اے کریم جتنے ٹوٹے پھوٹے ہم نے اعمال کیے، اللہ آپ کو پتہ ہے ہم کمزور ہیں، جس طرح حق ہے ادا نہیں کر سکتے، ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یہاں تسبیحات ہوئے قبول فرما، مراقبے ہوئے قبول فرما، ذکر ہوئے قبول فرما، اے اللہ صلاۃ التسبیح ہوئے قبول فرما، اشراق چاشت اوابین تہجد پڑھا ساتھیوں نے قبول فرما، تراویح پڑھے قبول فرما، اے اللہ درود بھیجے اس کو بھی قبول فرما، قرآن پاک کی تلاوت ہوئی اس کو بھی قبول فرما، اے کریم اللہ ان سب کا ثواب ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے، سارے انبیاء تک پہنچا دے، سارے صحابہ تک پہنچا دے، ہمارے سارے مشائخ تک پہنچا دے، سارے ہمارے رشتہ داروں تک پہنچا دے، ہمارے والدین تک پہنچا دے، ہمارے بہن بھائیوں تک پہنچا دے، اے کریم مولا یہ سارا ثواب ہمارے جتنے مرحوم چلے گئے ان تک پہنچا دے، ہمارے آبا و اجداد جو ایمان سے چلے گئے ان تک پہنچا دے، اللہ ہمیں اسی طرح جیسے رمضان میں عبادت کر رہے ہیں، اللہ پوری زندگی اسی طرح عبادت کا شوق اور جذبہ اور ولولہ عطا فرما، دین کے مٹنے کا درد اور غم بھی عطا فرما، دین کے جتنے حق شعبے ہیں سب کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اے کریم اللہ جو ہم سے محبت کرنے والے ان سے محبت فرمائیے، اللہ جو ہم سے حسد کرنے والے ان سے بھی محبت کیجئے، ان کے دلوں کو بھی اپنی محبت میں گرفتار فرمائیے، اے کریم اللہ ہم سب کو جھوٹ سے بچا، حرام خوری سے بچا، حرام کھانے سے بچا، اللہ ہم سب کو زنا سے بچا، شراب خوری سے بچا، نشے سے بچا، جوئے سے بچا، بدگمانی سے بچا،
غیبت سے بچا، اے اللہ بہتان سے بچا، اے اللہ کسی کا دل دکھانے سے بچا، اے اللہ اچھے اخلاق عطا فرما، تکبر سے بچا، ریا سے بچا، نام و نمود کی شہرت کے طلب سے بچا، اے اللہ اپنی رضا کے لیے ہمیں کام کرنے والا بنا، ہمیں اپنے نگاہوں میں ہمیں چھوٹا بنا اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا، اے کریم اللہ ہمیں پاگل پنی سے بچا، ہمیں لنگڑے پن سے بچا، لولے پن سے بچا، اندھے پن سے بچا، بہرے پن سے بچا، گونگے پن سے بچا، گردوں کے فیل ہونے سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہارٹ اٹیک سے حفاظت فرما، اچانک موت سے ہماری حفاظت فرما، شہادت والی موت عطا فرما، اے اللہ بدنامی والے موت سے ہماری حفاظت فرما، سارے ہمارے بہنوں کی حفاظت فرما، بھائیوں کی حفاظت فرما، اے کریم اللہ نشے کرنے سے سب کی حفاظت فرما، نشہ بیچنے سے سب کی حفاظت فرما، ڈاکہ ڈالنے سے حفاظت فرما، چوری کرنے سے حفاظت فرما، سود کا نظام اس وطن سے ختم فرما، پاک صاف معیشت عطا فرما، ہمارے وزیروں کو اس امت پہ رحم کرنے والا بنا، یا اللہ جو عہدوں پہ ہیں ان سب کو اس مہربان بنا، یا اللہ ان کو حرام خوری سے بچا، رشوت خوری سے بچا، غصب اور قبضے سے بچا، ملاوٹ سے اس امت کو بچا، ناپ تول میں کمی کرنے سے بچا، اللہ نبوت والے کاموں کو اپنا کام سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ امت کے درد اور غم عطا فرما، ہدایت کی فضا عام کر دے، اللہ ہدایت کی فضا عام فرما، جیسے پانی اور ہوا کو آپ نے عام کیا، انس اور جن میں ہدایت کی فضا عام کر دے اور ہمیں اس کا سبب بنا، دنیا کے آخری کونے تک ہم سے دین کا کام لے، اپنی محبت معرفت کا کام لے، اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گھر والوں سے راضی ہو جا، ہمارے بہن بھائیوں سے راضی ہو جا، ہمارے والدین سے راضی ہو جا، چچا ماموں خالہ پھپھی تایا سب سے راضی ہو جا، ان کی اولادوں کو قبول فرما، ہمارے قبیلے والوں سے راضی ہو جا، ان کو اپنا بنا دے، ہمارے خاندانوں سے راضی ہو جا، ان کو اپنا بنا دے، اے اللہ ان خدمت والوں کو بھرپور بدلہ عطا فرما، اللہ میں ان سے راضی ہوں تو بھی ان سے راضی ہو جا، اللہ ہم ان سے راضی ہے تو بھی ان سے راضی ہو جا، اللہ انہوں نے دن رات نہیں دیکھا اور خدمت میں لگے رہے، اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرما اور ان کو اپنے مہمانوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، برے اخلاق سے بچا دے، احسان جتانے سے ان کو بچا دے، اللہ جنہوں نے روٹیاں پکا پکا کر یہاں بھیجا ہماری ان ماؤں کو اماں خدیجہ والی عزت عطا فرما، اماں فاطمہ والی حیا عطا فرما، ان کی بگڑی بنا دے، دنیا اور آخرت بنا دے، ہمارے جن بھائیوں نے اپنا مال لگایا اللہ پاک چیزیں دے دی، اے اللہ تیرے مہمانوں کا اکرام کیا، اللہ ان کے اس اکرام کو قبول فرما، ان کے مال اولاد عزت آبرو ایمان دین میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ یہاں چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے آ کے خدمت کرتے ہیں، اللہ ان میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، اس محلے والوں نے میرا حق ادا کیا، اللہ مجھے توفیق دے میں بھی ان کا حق ادا کروں، اے اللہ ساتھیوں نے میرا حق ادا کیا دور دور سے آ کے خدمت کرتے ہیں، اللہ مجھے بھی توفیق دے میں بھی ان کا حق ادا کروں، اے مولا یہ سارے تیرے مہمان ہیں دور دراز سے تشریف لائے ہیں، اللہ 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 مجھے ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اللہ توفیق عطا فرما، مولا توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کی حقارت میرے دل میں نہ ڈال، ان کی محبت میرے دل میں ڈال، اے کریم اللہ ان سب کو چن چن کے اپنا مجذوب بنا، اپنا محبوب بنا، اپنا عاشق و معشوق بنا، اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، ان کے دل پھیر دے اور ان کے آنے اعمال کی برکت سے میرا دل بھی پھیر دے، اے اللہ ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جتنے میرا بس تھا میرے ساتھیوں کا ہم نے خدمت کی لیکن تیرے ان مہمانوں کی قدر نہ ہو سکی، اللہ معاف کر دے، اللہ دل سے میں معافی مانگتا ہوں معاف کر دے، اللہ ان کی نسبت آپ کے لیے ہے اور میں اپنے بدن کے ٹکڑے ان کو پیش کروں اللہ ادا نہیں ہو سکتا، اللہ مجھے معاف فرما،
اللہ معاف کر دے، اللہ ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اللہ پاک ان کے جوتوں کے بدلے مجھے اپنی رضا عطا فرما، یہ تیرے رستے کے مہمان ہیں، اے مولا معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ مجھے اپنی معرفت عطا فرما، بنا استحقاق اپنے ولایت کے خط انتہا تک ہمیں پہنچا دے، اے اللہ ان کے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کے میں عرض کرتا ہوں، میری اولادوں کو، میرے رشتہ داروں کو میرے لیے فتنہ اور آزمائش نہ بنا، اللہ سب کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ سب کو اپنے دین کے لیے وقف کر دے، قبول فرما دے، اللہ سب کی ساری صلاحیتیں میرے بچوں کی اپنے دین کے لیے قبول فرما دے، اللہ ایک لمحہ بھی تیرے دین کے درد سے وہ دور نہ ہو جائے، اللہ ان کے اپنے دین کے درد اور فکر والا بنا دے، اپنی محبت ان کے انگ انگ روئے ہوئے میں ڈال دے، اللہ میرے پاس کوئی عمل نہیں، میں ان کے نیک اعمال کو وسیلہ بناتا ہوں، مولا مان جائیے، اپنے اس فقیر کو اپنا بنا دے، اللہ بنا دے، اللہ لوگوں کے اعتقاد کے مطابق فیصلہ فرما دے، اللہ فیصلہ فرما دے، اللہ ہم آپ کے طرف آنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما، اللہ نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما، اے اللہ ہماری ضروریات آپ پہ کھلے ہوئے ہیں، ساری ضروریات مکمل فرما دے، اس مسجد کی تعمیر مکمل فرما، یا اللہ جنہوں نے 1 روپیہ لگایا ہے اللہ ان کو اپنی شایان شان عطا فرما دے، اس مسجد کو قیامت کی صبح تک شاد و آباد رکھ، اسی طرح نبوی اعمال سے اس کو آباد شاد رکھ، اور اللہ پاک اگلے سال کے لیے وافر مقدار میں کھلی زمین ہمیں دے دے تاکہ تیرے مہمانوں کو تکلیف نہ ہو، ان کی ساری ضروریات پورے فرما، اللہ پاک یہ جب کل یا پرسوں جائیں گے ان کو خیریت عافیت سے ان کے مقام تک پہنچا دے، اللہ ان کو خیریت عافیت سے ان کے بیوی بچوں رشتہ داروں تک پہنچا دے، اور امت کے ہدایت والے کام ان سے لے لے، دین کے سارے حق شعبوں کے لیے ان سے کام لے لے، اللہ پاک ہم سب کو اپنا بنا، ہماری نسلوں کو اپنا بنا، اللہ پاک ہم جنت کے طلبگار جنت عطا فرما، جہنم سے پناہ مانگتے پناہ دے دے، اللہ آپ کی ناراضگی سے پناہ مانگتے پناہ عطا فرما، اے کریم اللہ عرش کا سایہ نصیب فرما، وہ خوش قسمت جن کو تو نے اپنا محبوب بنایا ہمارا نام بھی ان میں لکھ دے، وہ خوش قسمت جن کو تو نے اپنا محب بنایا ہمارا نام بھی ان میں لکھ دے، وہ خوش قسمت جو ان محبوبین اور محبین کے غلام ہے اللہ ان میں ہمارا نام لکھ دے، ہماری نسلوں کے نام لکھ دے، اللہ ہم تیرے ٹکڑوں پہ پلنے والے تیرے فقیر محتاج، ہمارے والدین ہمارے دادا ہماری نسلیں بھی تیرے ٹکڑوں پہ پلے ہیں، اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلنے والے تجھ سے تیری محبت مانگ رہے عطا فرما، اللہ ہمیں نمک حرامی سے بچا، تیرا کھا کے ہم تجھے ناراض کرے ایسی زندگی نہ دے، اللہ پاک تیرا پہن کے ہم تجھے ناراض کرے ایسی زندگی نہ دے، یا اللہ مجھے میں اپنے رشتہ داروں کے حق ادا کرنے والا بنا دے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا دے، یا اللہ ان کی قدر کرنے والا بنا دے، اے کریم اللہ ہم سب کو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک عطا فرما، جو قرض دار ہے قرض دور فرما، جو مریض ہے شفا عطا فرما، جو بچڑ چکے ہیں ان کو ملا دے، یا اللہ جو بچڑ چکے ہیں ان کو ملا دے، ان کو ان کے گھروں تک خیر عافیت سے پہنچا دے، نہ حق قید و بند میں ان کے لیے آزادی فرما دے، اللہ پاک ہمارے گھر بار کی حفاظت فرما، ہمارے اس وطن کی دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سے حفاظت فرما، یا اللہ بم دھماکوں سے اور مصیبتوں سے بچا دے، مہنگائی سے بچا دے، اللہ اس کو کھانے والوں کو ہدایت دے دے، نقصان نہ پہنچائے، اللہ پاک آپ کریم آپ کے نبی کریم ہے، ہمیں آپ اور آپ کے نبی کے بیچ میں جگہ عطا فرما تاکہ ہم دو کریموں کے بیچ میں امن سے رہیں، اے مولا ہم سب کو ہمارے بہنوں کو بھائیوں کو روز ہر بار حج کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے رشتہ داروں بچوں کو بھی حج عمرے کی توفیق عطا فرما، ادب اور محبت کے ساتھ لے جا،
ہمارے لیے اسباب بنا دے، اسباب مہیا فرما۔ اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ فلسطینیوں کی حفاظت فرما، فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ ان کے زخموں کو بنا دے، ان کے گھروں کو تعمیر فرما، ان کو پانی کا بندوبست عطا فرما، کھانے کا بندوبست کر دے، مسجدوں کے بندوبست بنا دے، اسپتال اور پڑھائی کے بندوبست کر دے۔ اللہ ان کے بازاریں، ان کی ضروریات دوبارہ بحال فرما، ان کے گیس بجلی سارا نظام دوبارہ بحال فرما، ان کے رستے ٹوٹے پھوٹے بنا دے۔ یا اللہ پاک ان کی ساری ضروریات جو آپ کے سامنے ہے مکمل فرما دے۔ ان سب کو سر سے پاؤں تک سنت کا شیدائی بنا دے، سر سے پاؤں تک سارے فلسطینیوں کو داڑھی رکھنے کی کوئی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو غیر کا لباس پہنے ہوئے ہیں وہ ان سے ان کو نفرت عطا فرما اور اسلامی لباس عطا فرما، تقوی والا لباس ان کو عطا فرما، پردہ عطا فرما۔ جو کافر ان پہ ظلم ڈھا رہے ہیں ان کو ہدایت دے دے، اگر ہدایت نہیں چن کے دور دفع فرما، ان کے اسلحے ناکارہ کر دے، زمین میں ان کو دھسا دے۔ اللہ ان پہ پتھروں کی بارش برسا دے، ابابیل کی طرح ان پہ لشکر بھیج دے۔ اللہ تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت عطا فرما، تیرے محبوب کے آل اولاد سے محبت عطا فرما، تیرے محبوب کے صحابہ سے ہمیں محبت عطا فرما۔ یا اللہ دین کے جتنے حق شعبے ہیں اور جو لگے ہوئے مسلمان ان شعبوں میں کام کر رہے ہیں سب کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اے کریم مولا ہم کمزور ہیں، مانگتے مانگتے ہم پورا مانگ نہیں سکتے، بن مانگے عطا فرما۔ عرش کا سایہ دے دے، جنت الفردوس عطا فرما، حوض کوثر کا جام اپنے محبوب کے ہاتھوں سے عطا فرما، اپنے محبوب کی شفاعت عطا فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن وہ لوگ جو تیرے دیدار سے سیر ہوں گے ہمارا نام بھی ان میں لکھ دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ فرما۔ یا اے کریم اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں جہنم میں گرنے سے بچا دے، پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دے۔ یا اللہ جو خیر کے کام ہے وہ ہم سے لے لے اور خیر کا دروازہ ہمیں بنا دے، اور شر کے کام ہم پہ بند کر دے اور شر کے کاموں سے ہمیں نفرت دے دے۔ یا اللہ جو ہمارا بلا چاہتے ہیں ان کا بلا فرما، جو ہمارا برا چاہتے ہیں ان کا بھی بلا فرما۔ اے اللہ امت کے ہر چھوٹے بڑے کو دین کے مٹنے کا درد عطا فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، بن مانگے عطا فرما۔ تنگ دستوں کو روزی دے دے، قرض داروں کے قرض ادا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ضروریات اس خانقاہ کے آپ کے سامنے مکمل فرما۔ مسجد کی کام رکا ہوا ہے اس کو مکمل فرما، خانقاہ کی دوسری زمین ہے اس کے کام مکمل فرما۔ جہاں کئی مساجد مدارس مراکز خانقاہیں ہیں ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ جہاں شریعت کا نفاذ ہے اس کو یا اللہ پورے روئے زمین پہ پھیلا دے۔ اللہ پاک جو تیرے دین کے خیر خواہ ہے ان کی دین عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ تیرے راستے میں لگے ہوئے ہیں اللہ ان کے مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم سے آزمائش نہ لے لے۔ ایسی زندگی سے ہمیں بچا جس میں ہم دوسروں کے محتاج ہو۔ اللہ پاک محتاجی والی زندگی سے بچا دے، ناگہانی آفتوں سے بچا دے، اچانک موت سے بچا دے، شہادت والی موت عطا فرما۔ اے کریم مولا ہم کمزور ہیں، کمزوروں کی مدد و نصرت فرما۔ ہمیں سارا سال ساری زندگی تہجد والا بنا دے، مناجات والا بنا دے، اشراق چاشت اوابین والا بنا دے۔ گھروں میں ہماری مائیں ہمارے دعا میں شریک ہے، اللہ ان کی بگڑی بنا دے، ان کو بھی عزت اور پاک دامنی عطا فرما۔ ان کی اولاد نہیں اولاد دے دے، اولاد ہے ان میں برکت دے دے، شوہر ناصالح صالح بنا دے، رشتے نہیں ہیں عافیت کے رشتے عطا فرما دے۔ اس مبارک رات میں گھنٹوں آپ سے مانگے پھر بھی کم ہے، ہمیں عطا فرما دے، بن مانگے عطا فرما دے۔ یا اللہ جن عورتوں نے جو بھی نیک اعمال کیے اس مہینے میں قبول فرما دے، یا اللہ جن کے لیے کیے ہیں قبول فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے بڑوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے، ان سے چمٹے رہنے، ان
پہ اعتماد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اللہ ان سے چاہت اور الفت عطا فرما دے۔ اے کریم اللہ ہم سب کو عیبوں سے پاک کر دے، بے عیب بنا کے اپنے پاس لا، یا اللہ گناہوں سے پاک کر کے اپنے پاس بلا، اللہ گناہوں کے بوجھ کے ساتھ اپنے سامنے نہ لا۔ اے اللہ رمضان کے بعد بھی مسجدیں اسی طرح بھر دے، اللہ اسی طرح مسجدوں کو شاد و آباد رکھ، اللہ قیامت کی صبح تک ہماری اس خانقاہ کو اسی طرح شاد و آباد رکھ، اپنی محبت کی شراب یہاں سے پورے دنیا میں تقسیم فرما دے، اللہ سب کو مخمور و مدہوش اپنی محبت میں اس جگہ سے فرما دے، اللہ وافر مقدار میں ہم سے کام لے لے، اللہ ہم اس کا حق بھی نہیں رکھتے، اللہ بنا استحقاق ہم سے کام لے لیں، اے اللہ گھنٹوں اپنے سے مانگنے والا بنا دے، ان ہاتھوں میں گھنٹوں موبائل اٹھاتے ہیں تھکتے نہیں، اللہ آپ اپنے سامنے ان کو تھکنے سے بچا دے، ان ہاتھوں میں قرآن تھما دے، ان ہاتھوں میں تسبیح تھما دے، ان آنکھوں کو بیت اللہ کی زیارت عطا فرما، ان آنکھوں کو والدین کی زیارت عطا فرما، ان آنکھوں کو تلاوت کی زیارت عطا فرما، اس زبان کو بدخلقی سے بچا دے، اس زبان کو اچھے اخلاق پہ چلا دے، اس کانوں کو ساز و سروز سے بچا دے، اس کانوں کو قرآن سننے میں لگا دے، اللہ نہ چاہتے ہوئے بھی، ہم نہ چاہے پھر بھی اپنی محبت میں ہمیں گرفتار کر دے، ہمارے سارے خاندان کو گرفتار کر دے، اپنی محبت میں ہمارے بھائیوں کو گرفتار کر دے، ہماری بہنوں کو گرفتار کر دے، ان کی اولادوں ان کے رشتہ داروں کو بھی گرفتار فرما، اللہ ہم آپ کی محبت میں جینا اور مرنا چاہتے ہیں، اپنی محبت کے ساتھ اپنی محبت کا درد بھی عطا فرما، ان بوڑھوں کے ہاتھ خالی نہ لوٹا، ان جوانوں کے ہاتھ خالی نہ لوٹا، گھروں میں ہماری مائیں بہنیں ہاتھ اٹھائے تجھے زاری کر رہے ہیں، اللہ ان کے ہاتھ بھی خالی نہ لوٹا، اے کریم مولا جن کو اولاد نہیں نیک صالح اولاد دے دے، یا اللہ رشتوں کا کہا ہے بہت سے ساتھیوں نے، ان کو رشتے بھی عطا فرما، اے کریم اللہ جو اس کمزور سے بیعت ہے اللہ پاک ان کو اس وقت موت دے جب تیرا کامل تعلق ہو، اس سے پہلے ہمیں موت نہ دے دے، ہم سب کو اس وقت اپنے پاس بلا کہ ہم آپ کا پکا محب اور سچا آپ کا بندہ بن جائے، یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو ہمارے منہ پر نہ مارنا، ہمارے ان عبادتوں کو ہمارے منہوں پر نہ مارنا، ان کو اپنے محبوب کے وسیلے سے قبول فرمانا، اے اللہ جو خیر کی دعائیں تیرے محبوب نے مانگی ہمیں عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگے پناہ دے دے، جن ساتھیوں نے پرچیاں لکھی دعاؤں کا کہا، یا جن عورتوں نے کہا ہماری ماؤں بہنوں نے، اللہ ان کی دعائیں سن لے، اس مجمع میں جتنے ساتھی بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں جو جائز حاجات ہے، جو ضروریات ہے، اے اللہ ان سب کی ضروریات مکمل فرما، یا اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو خیر کی دعائیں تیرے محبوب نے مانگی ہمیں عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگا پناہ دے دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔ شاباش ہمت کرے، درود شریف کی مجلس اس رات کو غنیمت